علامہ برکاتی صاحب، جادو مسلم ہے اور اس کے منفی اثرات بھی تسلیم شدہ ہیں۔ دین جادوگروں کو، جادو کرنے والوں کو، جادو کروانے والوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے، ان کی کتنی مذمت کرتا ہے اور کتنی تاکید فرماتا ہے کہ اس عمل میں ہم داخل نہ ہوں، اس پر آپ کچھ رہنمائی فرمائیے ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا موضوع انتہائی اہم ترین موضوع ہے اس حوالے سے کہ معاشرے کے اندر اس کا کافی عمل دخل ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ لازم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایسی کوئی نہ کوئی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اہل علم کو عطا کی ہے، اور جس کا فریضہ صبح نور بڑی بخیر و خوبی الحمدللہ سر انجام دے رہا ہے، الحمدللہ، اور ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو بھی اس میں شریک سفر ہونے کی سعادت ملتی رہتی ہے۔ جہاں تک جادو کے حوالے سے بات ہے تو جادو جو ہے اس کے اندر اثرات موجود ہیں، اور اثرات بد کی صورت میں موجود ہیں، اثرات خیر اس میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جی، انسان کے لیے یہ بات سیدھی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء میں، خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ خود شروع سے لے کر آخر تک ہر کام میں جلد بازی چاہتا ہے۔ اور سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب ہے بھی کمزور اور ہے بھی جلد باز، تو جو بھی معاملات سامنے ہوتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد اس کو طے کر لیا جائے، اور پھر اس میں جو ہے وہ اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلا جائے، یہ شارٹ کٹس چاہتا ہے۔ شارٹ کٹس۔ تو اب اسی وجہ سے یہ پھر ایسی چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ جن کا استعمال اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے قرآن مجید میں ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں چیزیں پیدا کر دی، اور پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں چیزیں سکھا دیں کہ یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے۔ یہ دونوں سکھا کر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طرف جاتے ہو۔ تاثیریں اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ بے شک۔ اگر زہر لیتے ہیں تو وہ اگر منفی اثرات دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، لیکن ساتھ سکھا دیا کہ یہ تمہارا نقصان کرے گا۔ تو اسی طرح اگر تریاق ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی رہنمائی دے دی کہ اس میں تمہارا فائدہ رہے گا۔ اب جہاں تک یہ جادو کی بات ہے تو جادو کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے، اور اس کے اندر اثرات بھی من جانب اللہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ تو اب ہمیں سمجھا دیا گیا کہ یہ کلمات خیر ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہ کلمات شر ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ اب یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں۔ وہی جو قد تبین الرشد من الغی، میں نہ لگائی، وہی بات آ گئی۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں چیزوں کی ہدایت دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہمارا معاشرہ کس طرف جاتا ہے؟ وہ جو تخلیقی طور پر تعجیل کا پہلو موجود ہے، اور جو اس کے اندر کمزوری کا پہلو موجود ہے، اس کو چھپانے اور اپنے مقاصد کو جلدی حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹس کی طرف جاتا ہے۔ تو اس میں ایک راستہ یہ جادو کی صورت میں موجود ہے، جس کو یہ جلد از جلد اختیار کر لیتا ہے، اور رزق باز اتنا ہے کہ وہ یہ پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ یہ عمل کرنے سے ہمارے اندر کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ظاہری فائدے کی طرف جاتا ہے۔ قرآن مجید نے تقریباً 60 کے قریب مقامات پر جادو کا ذکر کیا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے برائیوں کی طرف اور اس کے نقصانات کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ جس طرح مشہور واقعہ بابل کا، آپ نے ابھی ایک لفظ اپنے انٹرو میں یہ بابل کے حوالے سے استعمال کیا تھا، تو اس کے اندر وہی ہے جو ہاروت اور ماروت آئے اور وہ لوگوں کو جو سکھاتے تھے، تو اس سے شیاطین جو ہیں وہ کیا سکھاتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ یتفرقون بین المرء وزوجہ، بدترین مقصد جادو کا یہ ہے کہ اگر وہ عورت خوبصورت ہے یا صاحب مال ہے تو اس کو اس سے ہٹا کے اپنی طرف منسوب کروا لینا، اس سے قطع تعلقی کروانے کے رستے اختیار کرنا۔ تو یہ انہوں نے اختیار کرنے شروع کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی، اور اسی وجہ سے جادوگر کو، جادو کرنے والے کو اور جادو سیکھنے والے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، آپ نے ان دونوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا جو لوگ ان جادو ٹونا کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ایمان کو دیکھیں،
جب ایمان ہی نہیں رہا تو پھر اس کے بعد آپ کا کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دے گا، نہ اس میں آخرت کا اور نہ دنیا کا بھلا ہوگا۔ ایک مشہور واقعہ جو المستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ میں صرف اس کا اشارہ دے کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا، جو یہ کفر واقع ہو جاتا ہے اس صورت میں کہ جب ایک خاتون حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کے پاس حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس آئی تھیں، تو آ کر انہوں نے عرض کی اپنی ایک ایمانی کیفیت، تو اس میں آپ نے جب اسے استفسار کیا تو اس نے کہا کہ اس طرح ہم بابل کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر ایک کنویں کے اندر ہمیں پیشاب کرنے کا حکم شیاطین نے دیا، اور پھر جب ہم نے پیشاب کر دیا تو بابل کے اس کنویں کے اندر جو ہاروت اور ماروت موجود تھے ہم اس کے پاس چلے گئے، انہوں نے پھر ہمیں بار بار روکا کہ یہ کفر ہوگا، نہ سیکھو جادو، نہ سیکھو، لیکن میں باز نہ آئی، اور میں نے جیسے ہی جادو سیکھا تو اس میں یہ ہوا کہ میرے اندر سے کوئی شخص نکلا جو گھوڑے پہ یوں سوار ہے اور وہ اوپر کی طرف اڑ گیا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تمہارا ایمان ہے ہو گیا۔ تو لہٰذا جادو کرنے والا اور کروانے والا ان دونوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے، اور توبہ سچے دل سے کر کے اس سے کٹ کے راہ ہدایت کی طرف آنا چاہیے۔ ہر چیز کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کے کیے ہوئے معاملات میں اثرات پیدا کرتا ہے تو جب ہم براہ راست اس کی چوکھٹ پہ جا پڑیں گے اور اس سے طلب کریں گے تو پھر ہماری جھولیاں کیوں نہیں بھرے گا؟ دوستاں را کجا کنی محروم او کے بدشمنہ نظرداری، جو اپنے دشمنوں پہ نگاہ کرم فرماتا ہے تو وہ اپنے دوستوں محبت کرنے والوں کو کیوں نہ نوازے۔ بہت خوب، بہت خوب۔